تو موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے بعد، واقعے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ابراہیم علیہ السلام کی خبر پڑھو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ان کو سناؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے یہ مشرکین بھی عقیدت رکھتے تھے، کیونکہ آپ سے یہودی بھی عقیدت رکھتے ہیں اور عیسائی بھی عقیدت رکھتے ہیں، اور مشرکین بھی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولادیں ہیں، اہل مکہ جو۔ تو اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، پھر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنا شروع کیا۔ وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی ولادت غار میں ہوئی تھی، اور ان کے والد نے ان کو لوگوں سے دور ہی رکھا تھا شروع میں، کیونکہ ان میں ایسی باتیں پائی جاتی تھی کہ آپ شروع سے بت پرست نہیں تھے، اور ان کو خطرہ بھی تھا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو لوگ کہیں ان کو شہید نہ کر دیں۔ بہرحال جب آپ ملوک کے قریب پہنچے تو آپ پھر شہر کی طرف آئے۔ جب شہر میں آئے تو ان لوگوں کو دیکھا کہ وہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، تو آپ نے اس وقت کہ فرمایا اپنے باپ سے اور ان کی قوم سے، تم کیا پوچھتے ہو، کس چیز کی عبادت کر رہے ہو؟ تو یہاں پر مفسرین نے بتایا کہ لی ابی سے لفظی ترجمہ باپ ہے، لیکن یہاں سے مراد ابراہیم علیہ السلام کے چچا ہیں آزر۔ تو یہ آزر جو مشرکین میں سے تھا، اور جو ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں وہ طارق ہیں، وہ طارق مومنین میں سے تھے۔ تو عربی زبان میں چونکہ چچا کو بھی باپ کہہ دیا جاتا ہے، تو اس لیے یہاں پر عربی محاورے کے مطابق کہا کہ ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا، یعنی اپنے چچا سے کہا، اور ان کی قوم سے کہا بھئی تم کیا پوج رہے ہو، کس چیز کی عبادت کر رہے ہو؟ قالوا نعبد اصناما، بولے ہم بتوں کو پوجتے ہیں۔ تو اصنام صنم کی جمع ہے، اور صنم اردو شاعری میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن عام طور پہ بے جان چیز کے لیے ہوتا ہے، لیکن اردو شاعری میں وہ جو شاعر کا محبوب ہوتا ہے اس کو بھی وہ صنم کہہ دیتا ہے، لیکن صنم کا معنی بت ہی ہوتا ہے۔ کم بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ فَنَظُلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، اور دن بھر اس کے سامنے آسن مار کے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو یہ عاکفین یعنی اعتکاف کرتے ہوئے، اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کے سامنے دھرنا مار کے بیٹھ جائے۔ تو چونکہ یہ لوگ دن کے ٹائم ان بتوں کی عبادت کرتے تھے، رات کو پھر جا کے آرام کرتے تھے، تو کہہ لیں ہم دن بھر ان کے سامنے دھرنا مار کے بیٹھے رہتے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کی باتیں سنی تو فرمایا کہ قال هل يسمعونكم اذ تدعون، اب ابراہیم علیہ السلام نے ان کی عقل کو جگانے کے سوالات شروع کیے ہیں، تاکہ یہ لوگ اپنی عقلوں کو استعمال کریں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو پوج رہے ہیں۔ تو ڈائریکٹ بھی آپ کہہ سکتے تھے، لیکن چونکہ آپ چاہتے تھے کہ ان کے دماغوں میں بھی بات جائے، ان کو بھی سوچنے کا موقع ملے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا وہ تمہاری سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو؟ تم ان کو آواز دیتے ہو تو یہ آواز سنتے ہیں تمہاری؟ ابراہیم علیہ السلام کو تو پتا تھا کہ نہیں سنتے، لیکن ان کے منہ سے بھی کہلوانا تھا۔ او ینفعونکم، یا تمہارا کچھ بھلا کرتے ہیں یا تمہیں کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، او یضرون، یا تمہیں کچھ ضرر دے سکتے ہیں، تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ ابھی 3 سوال ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کیے ہیں۔ نمبر 1، یہ بت جن کی تم پوجا کر رہے ہو کیا تمہاری پکار کو سنتے ہیں؟ نمبر 2، کیا تمہیں یہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں؟ نمبر 3، کیا تمہیں کوئی یہ نقصان دے سکتے ہیں؟ یہ 3 باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھی۔ تو اب یہاں پر اس بات کی میں وضاحت کر دوں کہ یہی آیتیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان بتوں کے بارے میں نازل کی ہے، تو بعض مسلمان کہلانے والے یہ اولیاء انبیاء کے بارے میں بھی یہی آیتیں چسپاں کر دیتے ہیں کہ دیکھو نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں، کوئی نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔
تو بالکل لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، بالکل غلط کرتے ہیں وہ لوگ. کیونکہ جہاں تک اہل قبور کا سننا ہے تو وہ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے ثابت ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم قبرستان جاؤ تو مردوں کو سلام کرو، السلام علیکم یا اہل القبور، کہ قبر والوں تمہیں سلامتی ہو. تو وہ تمہیں جواب بھی دیتے ہیں، باقاعدہ حدیث شریف میں اس کا ذکر آیا. تمہیں کیا نفع دے سکتے ہیں وہ؟ بالکل ہاں، وہ نفع دے سکتے ہیں. اہل قبور مرنے کے بعد بھی لوگوں کو فائدہ پہنچاتے، دلائل اس کے بہت زیادہ. لیکن یہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات تشریف لے جا رہے تھے مکہ معظمہ سے بیت المقدس کی طرف، تو آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں اپنی قبر میں. اور پھر جب آپ آسمان پہ پہنچے ہیں اور اللہ نے 50 نمازیں فرض کی تھی تو تمام مسلمانوں کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدد فرمائی. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتی. آپ گئے 10 معاف کروا لی، پھر گئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بالآخر موسیٰ علیہ السلام نے وہ 5 نمازیں کروا دی. تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے پردہ فرمانے کے بعد، وصال کرنے کے بعد مدد کی یا نہیں کی؟ کی ہے مدد. اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں دیگر انبیاء کے بارے میں بھی، اولیاء کے بارے میں بھی ہے، ثابت ہے. اور اسی طرح جب نفع دینا ثابت ہے تو ضرر دینا بھی ثابت ہے. تو یہ ان آیات کو جو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، انبیاء اولیاء پہ چسپاں کر دینا، یہ شدید گمراہی کا باعث ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں اپنی بخاری شریف میں کہ کان عبداللہ ابن عمر یراہم شرار خلق اللہ، کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خارجیوں کو سب سے بدترین مخلوق سمجھتے تھے. اور پھر آگے وجہ لکھی کہ کیونکہ وہ آیات جو کہ بتوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی، یہ لوگ یہ مسلمانوں پہ چسپاں کیا کرتے تھے. تو یہ ایک تو دھوکہ دہی کا میں نے کہا قلع کامہ کر دوں کہ آپ کو یہ باتیں باہر بھی سننے کو ملے گی. اور یہی آیت ہے، اسی طرح کی آیتیں جو بھی بتوں کے بارے میں آئی ہے، لوگ پڑھ پڑھ کے انبیاء اولیاء پہ لگاتے ہیں کہ نہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے. پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے 3 کوشچنس کی، 3 سوالات کیے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھے. بلکہ بات واضح تھی کہ بھائی وہ نہ تو ہماری آواز کو سن سکتے ہیں، نہ کوئی وہ نفع دے سکتے ہیں، نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں. بلکہ ان کا حال تو یہ ہے کہ مکھی بیڑیا تو مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، ان کو نہلانا دھلانا صاف کرنا سارا ہمیں ہی کرنا پڑتا. تو چھوٹے بچے سے بھی زیادہ جو ہے بیکار ہے. چھوٹا بچہ تو کچھ ہاتھ پیر ہلا دیتا ہے، یہ تو وہ بھی نہیں ہلا پاتے. تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو اب انہوں نے بڑی اپنے ذوم میں جو ان کی بڑی دلیل تھی وہ بڑی دلیل پیش کی